الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلو علی الحبیب۔ سارے مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامنے ذی احتشام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ محمد زمان رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دنیا میں صغیرہ کبیرہ جو گناہ ان سے ہوئے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے معاف فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ ان کے لیے نصیب فرمائے۔ سامنے ذی احتشام مرحوم جس کے ایصال ثواب کی محفل میں ہم جمع ہیں وہ حافظ قرآن تھی۔ حافظ قرآن کی بڑی شان ہوتی ہے، اگرچہ اس زمانہ میں ہمارے اس معاشرہ میں حافظ کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن جو مقام اللہ نے بیان فرمایا ہے اور جو مقام حافظ قرآن کا، قاری قرآن کا، اللہ کے پیارے رسول آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو آج کا مسلمان حافظ قرآن کو پیٹھ بھی نہ کرے، حافظ قرآن کے آگے نہ چلے، حافظ قرآن کے ہاتھوں کو چومتا رہے، اس لیے کہ حافظ قرآن کی جو شان اللہ نے بیان فرمائی ہے اور اللہ کے پیارے رسول آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یہ حافظ قرآن کی ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ ہم اس شخص کی ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں جو ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا ہے اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قاری قرآن سے فرمائے گا، حافظ قرآن سے فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری والناس ہوگی وہاں تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ عشر امثالہا ولا لا یقال الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ فرمایا قرآن اور صاحب قرآن اور قرآن پڑھنے والے کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ کے پیارے رسول آمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن میں سے ایک حرف پڑھا، تھوڑا سا وقت ہے، میں نے انتظامیہ سے 10 منٹ لیے ہیں،
میرا وقت 9:40 پہ تھا اور انتظامیہ کے کچھ معاملات کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. 10 منٹ میں نے لیے ہیں. آپ نے توجہ فرمانی ہے اور قرآن اور حدیث کو سننا ہے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ من قرأ حرفا من القرآن، جس نے قرآن میں سے ایک حرف پڑھا ایمان لانے کے بعد، فلہ حسنۃ، اس کے لیے نیکی ہے. اور فرمایا یہ نہ سمجھنا والحسنۃ عشر امثالھا، نیکی ایک ہے فرمایا بلکہ ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 10 فرمائے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. اللہ کے پیارے رسول فرما رہے ہیں لا یقال الف لام میم حرف، الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. جو مومن ایمان لانے کے بعد قرآن پاک میں سے الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. اور یہ کم سے کم ہے، جتنا اس میں مٹھاس ڈالتے جاؤ گے اتنا اجر بڑھتا جائے گا. کوئی بندہ خالص مومن ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے صاف کپڑے پہن کے مسجد میں بیٹھ کے خوشبو لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو دگنا کر دیتا ہے، اس کو ڈبل کر دیتا ہے. سامنے ذی احتشام، یہ حافظ قرآن کی شان بہت بلند ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ کے پیارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت کہاں مل رہی ہے؟ آج ہم جنت کو مسجد میں ڈھونڈ رہے ہیں، جنت کو ہم مدرسے میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس جنت کو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. فرمایا مسجد میں بعد میں جانا، مدرسہ بعد میں پڑھنا، سب سے پہلے ماں کے قدموں میں آ کے جھک جانا، ماں کے قدموں کو بوسہ دے لینا. اور یہی محبت اگر تیرے دل میں ہے اور تیرا ایمان پختہ ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایمان جو فرض ہیں وہ ایمان تیرا مکمل ہے، اس کے بعد اگر تو ماں کی محبت کو اپنے سینے میں رکھتا ہے، باپ کی محبت کو اپنے سینے میں رکھتا ہے تو اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ لے. اور اللہ کے پیارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ توجہ چاہیے. باپ کے بارے میں فرمایا اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، باپ جنت کا عمدہ دروازہ ہے. صرف ماں کی شان نہیں بیان فرمائی، دین نے فرمایا ماں اس کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے اور جنت کا بہترین دروازہ ہے. جو چاہے اس دروازے کی حفاظت کرے، جو چاہے اس کو ضائع کر دے. کس طرح حفاظت ہوتی ہے؟ باپ کی حفاظت کرتا رہے، باپ کی فرم برداری کرتا رہے، باپ کے حکم مانتا رہے، ایسے ہے جیسے تو جنت کے دروازے کی حفاظت کر رہا ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تو چاہے تو جنت کے دروازے کی حفاظت کر، چاہے تو اس کو ضائع کر دے. حفاظت کیسے ہوگی؟ باپ کو احترام کی نگاہ سے دیکھ. یہ بھی حدیث پاک ہے. علامہ صاحب تشریف فرما ہے اللہ کے پیارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے باپ کو، کسی کے باپ کو نہیں، اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک مقبول حج کا ثواب. آج آپ کو علم ہے کہ 15 لاکھ میں حج ہو رہا ہے، 15 لاکھ روپے لگ رہے ہیں اور حج ہو رہا ہے اور معلوم نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا تیرا حج تیرے گھر میں موجود ہے، مقبول حج تیرے گھر میں موجود ہے. حج کو جا یا نہ جا، وہ فرض پورا بعد میں کر لینا، یہ فرض پہلے پورا کر. تیرے گھر میں تیرا بوڑھا باپ بیٹھا ہے، تیرا باپ بیٹھا ہے اور اس کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. صرف حج کا نہیں، وہ حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے اس کا
ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر صحابہ کرام نے مسائل کا نچوڑ نکالا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بڑا سونا کام ہے، اچھا کام ہے اور آسان کام ہے، یہ اگر باپ گھر میں بیٹھا ہے اور ایک محبت والا بیٹا اپنے باپ کو 70 مرتبہ دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو کیا اس کو 70 مقبول حجوں کا ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بندہ اپنے باپ کو 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 مقبول حجوں کو ثواب عطا فرما دے گا۔ صرف حجوں کا نہیں، مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سامنے دیت شام، اس لیے آج دور کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں آپ دوستوں سے مہربانی کرتے ہیں، دوستوں کو کھانوں کے لیے بلاتے ہیں اور ہوٹلوں پہ لے جاتے ہیں اور بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، اور ساتھ میں اگر یہ اضافہ کر دوں کہ سسر آ جائے تو اس کے لیے بھی بڑی بڑی ضیافت کی جاتی ہے، جو گھر میں بیٹھا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج وہ کمانے والا نہیں ہے، آج وہ بوڑھا ہو چکا ہے، آج تیرے کام آنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول نے جو مقام و مرتبہ اس بوڑھے کا بیان فرمایا ہے جو تیرے گھر میں بیٹھا ہے، فرمایا وہ سراپا برکت ہے۔ وہ گھر میں بیٹھا رہے، کوئی کام نہ کرے اور صرف وہ بیٹھا رہے، وہ بھی تیرے لیے برکت ہے۔ گھر میں بوڑھی ماں بیٹھی ہے، وہ تیرے لیے برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔